وہ سینہ اس کا لل اسلام اسلام کے لیے، فاہو آپس وہ ہے علی نور ایک نور ایک روشنی پر من ربہ اپنے رب کی جانب سے۔ تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ ہے اور وہ اپنے رب کی جانب سے ایک نور پر ہے، وہ شخص زیادہ بہتر ہے یا وہ شخص جس کو یہ نور نصیب نہیں ہے، اس کا سینہ تنگ ہے؟ تو اللہ رب العزت ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دے اور ہمیں اپنا نور عطا کر دے۔ فویل پس بربادی ہے، للقاسیہ سختی کے لیے، قلوبہم ان کے دلوں کی، یعنی جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، من ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے۔ تو ایسی سختی جو ان کے دل سخت ہوئے اللہ کے ذکر سے، ان کے لیے بربادی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ جو ہم قرآن مجید پڑھاتے ہیں اور قرآن مجید کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ اس سے ہمارے دلوں کو نرم کرے نا، یہ کہیں ان کا قرآن مجید پڑھنے پڑھانے سے دل سخت ہی نہ ہو جائے نا، تو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کہیں تو یہ یا قرآن مجید کی مخالفت میں کہیں دل سخت نہ ہو جائے، دونوں باتیں۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اولئک یہ لوگ ہیں فی ضلال مبین جو کہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ ہے کہ اس نے اتارا ہے، نزل احسن عمدہ الحدیث کلام کو بات کو، کتاباً ایک کتاب کی صورت میں، اللہ نے بہترین بات ایک کتاب کی صورت میں اتاری ہے، متشابہاً جو باہم ملتی جلتی ہے، یعنی اس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں، مثانی دہرائی جانے والی ہے، یعنی اسے بار بار پڑھا جانے والا ہے، تقشعر کے کھچ جاتی ہیں، منہ اس سے، جلود جلدیں۔ یہ قشع کہتے ہیں چمڑے کا خشک ہو جانا، اور پھر اس کے ساتھ را جو ہے نا اس کو رباعی بنانے کے لیے لائی گئی۔ اقشعرار کہتے ہیں جلد کا کھچ جانا، اور اس پر جو بال ہیں روئیں ہیں ان کا کھڑے ہو جانا، رونگٹوں کا کھڑے ہو جانا ہے۔ تو تقشعر منہ جلود الذین، کھچ جاتی ہیں اس سے جلدیں ان لوگوں کی، یخشون ربہم جو کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی اس کلام کو پڑھ کر سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم، پھر نرم پڑتی ہیں ان کی جلدیں، وقلوبہم اور ان کے دل، الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی جانب، ذالک ھدی اللہ یہ ہے ہدایت اللہ کی، یہدی بہ ہدایت دیتا ہے وہ اس کے ذریعے سے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت اس قرآن کی ہدایت ہمیں عطا فرمائے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جسے گمراہ کر دے یا جسے گمراہی میں رہنے دے اللہ، فَمَا لَهُ تو نہیں ہے اس کے لیے، مِنْ ہاد کوئی بھی ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا۔ افمن تو کیا وہ شخص جو یتقی جو بچائے گا، بوجہہ اپنے چہرے کے ساتھ، سوء العذاب برائی کو عذاب کی برائی کو، یہ سوء العذاب مضاف الیہ ہے، تو ہم اس کا ترجمہ اپنے اردو کی تنگ دامنی کی بنا پر اسے صفہ موصوف کے طور پر لے لیتے ہیں کہ برا عذاب، یعنی جو برے عذاب کو اپنے چہرے سے روکے گا، یوم القیامہ قیامت کے دن، یعنی برا عذاب اس کے چہرے پر براہ راست پڑ رہا ہوگا۔ وقیلا اور کہا جائے گا، یعنی وہ شخص اچھا ہے یا وہ شخص جو اس عذاب سے بچا ہوا اور اللہ کی رحمت میں جنت میں ہے؟ تو ظاہر ہے افمن کے ساتھ کمن کا لفظ آتا ہے نا، تو ایک جملہ بیان کیا گیا، دوسرا جملہ اس کے ساتھ حذف کر دیا گیا۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے چہرے پر برے عذاب کو لے رہا ہے قیامت کے دن، وہ بہتر ہے یا وہ جو کہ اس عذاب سے بچا لیا گیا ہے؟ وقیلا اور کہا گیا، للظالمین ظالموں سے، ذوقوا چکھو، ما کنتم جو تھے تم، تکسبون کسب کرتے کماتے، کذب الذین جھٹلایا ان
ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فَأَتَاهُمْ پھر آیا ان پر، العذاب عذاب، من حیث جہاں سے، لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے تھے، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ پھر چکھایا انہیں اللہ نے، الخزي رسوائی، فی الحیات الدنیا اس ادنا زندگی میں، یعنی ان کو جھٹلانے والوں کو اللہ نے اس دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھایا، ولا عذاب الآخرہ اور البتہ جو عذاب آخرت کا ہے، اکبر وہ بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون کاش وہ ہوں علم رکھتے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کیا ہے، للناس انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، فی هذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثال ہر ایک مثال کو، ہر ایک حالت کو، ہر قسم کے حالات کو ہم نے بیان کر دیا، لعلہم شاید کہ وہ یتذکرون نصیحت قبول کر لیں، نصیحت حاصل کر لیں، رہنمائی لے لیں۔ قرآناً یہ ایک قرآن ہے، ضربنا للناس قرآناً ہم نے ایک قرآن بیان کیا ہے، عربیاً جو کہ خوب واضح ہے، یا بہت زیادہ مربوط ایک کلام ہے جو خوب واضح ہے، غیر ذی عوج نہیں ہے کسی ٹیڑھ والا، یعنی اس میں کوئی کجی کوئی ٹیڑھ پیچیدگی نہیں ہے، لعلہم شاید کہ وہ یتقون متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈر بچ جائیں۔ ضرب اللہ مثلا بیان کیا اللہ نے ایک مثال کو، رجلاً جو ایک آدمی کی ہے مثال، فیہ شرکاء اس میں شریک ہیں، یعنی اس کے آقا ہیں مختلف جو اس میں شریک ہیں اس کی ملکیت کے اندر، متشاکسون وہ سارے ضدی مزاج ہیں، شاکسہ سے ہے یعنی وہ سارے ایک دوسرے کے اوپر شک کرنے والے، ایک دوسرے سے ضد رکھنے والے اڑیل ہیں، اکھڑ ہیں، ورجلاً اور ایک آدمی ہے، سلامن وہ کامل ہے، لرجلن ایک آدمی کے لیے، یعنی وہ صرف ایک ہی آقا کا غلام ہے، اور ایک آدمی ہے جو کہ مختلف لوگوں کا غلام ہے، اور وہ جن کا غلام ہے وہ سارے آپس میں بھی ضدی ہیں، انادی ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی رکھنے والے ہیں۔ ایک آدمی جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ اور بھی معبودوں کو پکارتا ہے، بلاتا ہے، اور ایک آدمی جو توحید پر ہے، صرف ایک اللہ کا ہے، تو وہ جو کہ ایک آقا کا غلام ہے، وہ آقا اس کا خیال رکھے گا، یہ اس کی اطاعت عبادت کرتا رہے گا، اس کی یعنی کہ غلامی میں صحیح رہے گا، اس کی یعنی احکامات بجا لاتا رہے گا۔ وہ جس کے کئی آقا ہیں وہ سارے آقا بھی ضدی اور انادی اور شکی مزاج اور اکھڑ ہیں، تو وہ اس کا خیال نہیں رکھیں گے، یہ ان کا نہیں کر سکے گا، اگر ایک کا کرے گا تو دوسرا کھینچے گا، تو اس طریقے سے تو فرمایا حل یستویان کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، مثلا حالت میں کیا دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے، دونوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے، دونوں ایک حال میں تو نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ تمام شکر و ثنا اللہ کے لیے ہے، وہ جس نے توحید ہے اس کا درس دیا ہے، اللہ ایک ہی ہے اس کائنات میں، وہی خالق وہی مالک ہے، اللہ نے اس کائنات میں کوئی دو اس خالق کائنات نہیں مالک نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے کہ وہ ایک ہی ہے، یکتا ہے، بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ انک میت یقیناً آپ مر جانے والے ہیں، مرنے والے ہیں، وَإِنَّهُمْ اور یقیناً وہ بھی میتون مرنے والے ہیں، ثم پھر انکم یقیناً تم یوم القیامہ قیامت کے دن عند ربکم اپنے رب کے پاس تختصمون تم جھگڑا کرو گے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو حقیقی کامیابی ہے وہ عطا کرے، اور توحید کا فہم اور توحید کے اوپر قائم رہنے کی توفیق دے، شرک سے اور شرک کی ہر ایک قسم سے اس کے پہلو سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔